سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ زکریا نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا۔ اب دیکھو کیا ہوا، جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے، وہاں حضرت مریم عبادت کرتے ہیں۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی نہیں ہے، عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب آپ ولیہ ہیں۔ تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا، تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہاں ہے؟ ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے، آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، اب وہ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے ہیں، اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کمال کا کہتے ہیں نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں، میرا موسم زندگی کا تو بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوانی کا موسم تو چلا گیا ہے، بے موسم ہو گیا ہوں میں، یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے، مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا۔ تو حضرت زکریا اس محراب پہ چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اللہ کریم نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریا اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اور سنو، صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نام نہیں دیا، حضرت یحییٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ ہائے ہائے، بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی۔ بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بھی اللہ سنتا ہے۔ کیا ضرورت ہے بازار پہ جا کے دعا کرنے کی؟ بیڈ روم میں دعا کر لو۔ کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی؟ حضرت زکریا کیوں گئے محراب مریم میں؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ارے وہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے۔ ارے وہ تو عبادت مریم کی جگہ تھی جہاں خود نبی پاک موجود ہوں، جس روزے میں نبی موجود ہوں، جس قبر میں صحابہ موجود ہوں، ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں، اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائے گا۔ جی حبیب اتاری سرکار، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آج کافی لوگوں کے جو کنسیپٹس ہیں نا وہ کلیئر ہو چکے ہیں، بالکل ایسے پانی کی طرح کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ بھولی بھالی عوام کو ڈنڈی کروائی ہے کہ کسی بھی قبر پہ جا کے اس قبر والے کا وسیلہ دینا ہے، وہ پیر ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی شک و شبہ ہے، مگر اس کا وسیلہ دینا کہ اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ عطا کرو۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ایک ویڈیو میرے پاس پڑی ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیے نا ذرا۔ اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روزے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دار ہے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن امداد کن۔ بریلوی نسبت میں ہماری مسلک اہل سنت و جماعت۔ یہ جو آپ پھیلاتے پھر رہے ہو شرک، ادھر تو ڈائریکٹ آپ مانگ رہے ہو، آپ تو وسیلہ بھی نہیں دے رہے، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کوٹ کیا ہے، مریم علیہ السلام کی جو جگہ تھی ادھر بیٹھ کے انہوں نے دعا کی، اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو وہاں پر وہ وسیلہ تو نہیں تھا نا کہ انہوں نے بی بی مریم کا وسیلہ دیا کہ میں پاک جگہ پہ بیٹھا ہوں اللہ پاک، اور یہ آپ کو مریم علیہ السلام کا وسیلہ ہے کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا فرمائیے۔ یہاں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو پیروں سے ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے، وسیلہ تو گیا تیل لینے، وسیلہ تو گیا بہت دور، ابھی آپ جو ڈائریکٹ مانگتے پھر رہے ہو وہ چیز اگر پیغمبر کا آپ نے واقعہ قرآن مجید سے کوٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان کے ساتھ ماضی میں کتنا ڈیفالٹ کیا آپ لوگوں نے، کتنی گیمیں ڈالی ہیں ان کے ساتھ، کہ لوگوں کو آپ نے جھکوایا ہے پیروں کے آگے، انہی سے مانگو وہی دیں گے سارا کچھ، وسیلہ بھی نہیں تھا کہ ان کے اللہ تو فعل دے دے۔ وہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی ہوگی۔
تو یہ عوام کے ساتھ اب جھول کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ اگر قرآن پہ چلوا رہے ہو نا بہت اچھی بات ہے، تو ان کو یہ بتاؤ کہ ماضی میں تم نے بہت گیمیں ڈالی ہیں، بہت فلمیں کی ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں چندہ ان سے ماٹھ ہے انہی چیزوں کے اوپر، اس کا جواب کون دے گا؟ بیعت اس لیے ضروری تھی کہ دعوت اسلامی کو آگے بڑھانا تھا، یہ دعوت اسلامی یہ غوث پاک کی برکت سے چل رہی ہے، صاف بولتا ہوں میں، ہاں، ورنہ شاید یہ منتشر ہو جاتی۔ طریقت کی رسی میں دعوت اسلامی والوں کو باندھنا بہت ضروری تھا۔ اب میں مزید آگے نہیں بڑھتا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہوں گے میری باتوں کو۔ ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں اور بعض وقت بڑوں کی زبانوں سے نکلا کہ اب پتا چلا کہ الیاس پیری مریدی میں الیاس کی کیا حکمت ہے، کہ بچتیں ہو گئی کہ نہیں دعوت اسلامی ہمارے پیر صاحب کی ہے۔ تو یوں سنیت کا کام، دین کا کام ایک ہو رہا ہے، وہ مطلب الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایک بار کسی نے اعتراض کیا تھا ایک شخصیت نے، اور وہ تو میں نے مطلب کھڑے ہو کر کہا میں تو ایک ثواب کا کام کر رہا ہوں، پیری مریدی کرنا کار ثواب ہے، آپ بتائیے کہ میں پیری مریدی کرتا ہوں، اس سے کتنے لوگ، یا ایک نام بتا دیجئے کہ جو مطلب دعوت اسلامی سے بدسن ہو کر اس نے راستہ بدل دیا ہو اور گمراہ ہو گیا ہو۔ اب وہ صاحب چپ ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ کیا جواب ہے۔ تو یار میں غلط کیا کر رہا ہوں یار؟ ہر ایک اپنے مطلب گاہک اپنی دکان پر بلاتا ہے، میری نیکیوں کی دکان ہے، سنتوں کی دکان ہے، میں بھی گاہک بڑھاؤں گا اس کے، ہے نا؟ گاہک تو بڑا نہیں ہے نا اس کے، اور میرے گاہک خالی گاہک نہیں ہوتے، یہ سیل مین بن جاتے ہیں۔ بھائی صاحب غوث پاک کی برکت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ نہ ہی تو آپ کے کسی ولی اللہ کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا فانی سے جانے کے بعد کوئی کام کروا سکے، اور نہ ہی کبھی کسی پیغمبر نے یہ چیز کوٹ کی ہے، اور نہ ہی یہ طاقت کسی ایک پیغمبر کو حاصل ہے۔ جو اس ٹائم ڈیمینشن سے، جہاں پر دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، احساسات ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، جاگنا ہے، حرکت کرنا ہے، جہاں پر یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا، وہ جگہ کا نام دنیا ہے۔ اور جب ایک شخصیت یہاں سے چلی جاتی ہے، اس ٹائم ڈیمینشن سے باہر چلی جاتی ہے، جس کو روح بولا جاتا ہے، اس پر اس دنیا کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو کام اللہ پاک کا ہے وہ کرتی پھری اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے یا ان کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں اور پورے اسلام کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ تو یہ پھر آپ لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، بعد میں بتاؤں گا یہ جو کس کی برکت سے چل رہا ہے یا کس کی اجازت سے چل رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ یہ آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے، مگر یہ نیکیوں کی دکان نہ بولیں، آپ بولیں بدعات، شر پھیلانا، شرکیہ کفریہ لوگوں کو عقائد سکھانا، اللہ رسول سے دور کرنا، اور غوث کتب ابدال خواجہ غریب نواز اجمیر اور بغداد ولی سرکار اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے لاڑے لگوانا، ان سے منگوانا کہ آپ ہماری مدد کریں، غوث ہماری مدد کرے، کتب ہماری مدد کرے اور فلاں مدد کرے۔ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارے جو اسلام کے خلاف کام آپ کرتے پھر رہے ہیں، کرواتے پھر رہے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دین کا کام ہے اور آپ کی دکان نیکیوں والی ہے۔ اور جو چندے لے لے کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے مرید سے بھی آپ چندہ لیتے ہیں اور اس کو دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ مائنڈ اتنا واش کرواتے ہیں بچوں کا، بڑوں کا، سب کا۔ ایسے تھوڑی آپ پہلے کھجور کی چھال پہ سوتے تھے، لوگوں کا بھی بولا کھجور کی چھال پہ سو، تکیہ بھی کھجور والا ہے، فلاں بھی کھجور چیز کی ہے، فلاں نیچے بیٹھ کے کھایا کرو، لیکن اب ٹیبل کرسی ہے لوگوں کے لیے، دادا صاحب کی گھوڑی تاکہ گھٹنوں کے درد جو ہے وہ ان کے ٹھیک نہ، اور وہ مر جائیں یورک ایسڈ کی وجہ سے۔ اور خود کے لیے ہم نے ڈاکٹر اور جتنے بھی وہ تھراپسٹ ہیں ان سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیبل کرسی پہ بیٹھے اور یہاں پر گھوڑیاں کام نہیں کریں گی، آپ کو خود کام کرنا پڑے گا۔ یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ، اس کی کیا وجہ؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر لیٹ نہیں پاتا، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہتا ہوں کہ دکانداری ہے صرف الیاس قادری کی، کمائی کا ذریعہ ہے، چند ڈونیشنز کا ذریعہ ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دکان چلاؤ جو مرضی کرنا کرو، مگر اس کو دین کا پہناوا نہ پہناؤ میرے بھائی۔ میری اس بات سے کون کون متفق ہے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے مجھے۔